الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر اہل سنت کی باتیں۔ یہ رسالہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی حکمت بھری باتوں پر مشتمل مضامین سے تیار کیا گیا ہے۔ دعائے جانشین امیر اہل سنت۔ یا اللہ پاک جو کوئی 14 صفحات کا رسالہ امیر اہل سنت کی باتیں پڑھ یا سن لے، اسے اپنے نیک بندوں کے نقش قدم پر چلا۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت۔ ایک صوفی بزرگ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے مشتاح نامی ایک شخص کو مرنے کے بعد خواب میں دیکھ کر پوچھا، اللہ پاک نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ بولا، اللہ کریم نے مجھے بخش دیا۔ میں نے وجہ پوچھی تو اس نے بتایا، ایک بار میں نے حدیث پاک کے ایک بہت بڑے عالم سے عرض کی، مجھے کوئی حدیث پاک سند کے ساتھ لکھوا دیجئے۔ چنانچہ حدیث لکھواتے ہوئے جب سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام آیا تو محدث صاحب نے درود پاک پڑھا۔ انہیں دیکھ کر میں نے بھی بلند آواز سے درود پاک پڑھا۔ جب وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں نے سنا تو انہوں نے بھی درود پڑھا، جس کی برکت سے اللہ پاک نے ہم سب کو بخش دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ بڑے بول مت بولیے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے عبد الملک کو نصیحت بھرا ایک خط روانہ فرمایا، جس میں ایک نصیحت یہ بھی تھی، اپنی گفتگو کے ذریعے فخر کرنے یعنی بڑے بول بولنے اور خود پسندی سے بچتے رہو۔ اے عاشقان رسول، ہم سے جو بھی اچھا کام ہوتا ہے وہ صرف اللہ پاک کی رحمت اور اس کے فضل ہی سے ہوتا ہے، اس میں ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں ہوتا، مگر بعض لوگ مختلف مواقع پر فخریہ باتیں کرتے اور اپنے بارے میں بڑے بول بولتے نہیں تھکتے۔ مثلاً ہم نے جو دین کا کام کیا ہے ایسا کبھی کسی نے نہیں کیا، میں نے جو کتاب لکھی ہے ایسی کتاب کبھی کسی نے نہیں لکھی، یا ایسی کتاب کوئی لکھ کر تو دکھائے۔ میرے بیان کے دوران تو ایک آدمی بھی اٹھ کر نہیں جاتا، اس کے کام کی ہمارے کام کے آگے کوئی حیثیت ہی نہیں، میرے علم کے آگے فلاں کے علم کی حیثیت ہی کیا ہے، وہ تو ابھی بچہ ہے، ہم تو اس میدان کے پرانے کھلاڑی ہیں وغیرہ۔ اس طرح کے کئی بڑے بول ہمارے ہاں عام طور پر لوگ بول دیتے ہیں، جو کہ انہیں نہیں بولنے چاہیے۔ یاد رہے کہ تکبر کے مختلف اسباب اور انداز وغیرہ حجت الاسلام حضرت امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں بیان فرمائے ہیں۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ زبان کے ذریعے تکبر کے تحت لکھتے ہیں، مثلاً ایک عبادت گزار فخر کے طور پر اور دیگر عبادت گزار لوگوں کے بارے میں زبان درازی کرتے اور ان کی عیب جوئی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ فلاں عبادت گزار ہے، کون؟ اس کا عمل کیا ہے؟ اسے بزرگی کہاں سے ملی؟ میں نے اتنے عرصے سے نفل روزہ نہیں چھوڑا، نہ عبادت کے سبب راتوں کو سویا، روزانہ ایک مرتبہ قرآن کریم ختم کرتا ہوں، جبکہ فلاں شخص سحری تک سویا رہتا ہے اور تلاوت قرآن بھی زیادہ نہیں کرتا۔ فلاں آدمی نے مجھے تکلیف دینا چاہی تو اس کا بیٹا مر گیا یا مال لٹ گیا، وہ بیمار ہو گیا وغیرہ۔ اس طرح دبے لفظوں میں اپنی کرامت کا بھی دعویٰ کر رہا ہوتا ہے۔ یوں ہی ایک عالم فخر کرتے ہوئے کہتا ہے، میں مختلف فنون کا جامع ہوں، حقائق سے آگاہ ہوں، میں نے مشائخ کرام میں سے فلاں فلاں کو دیکھا ہے، لہذا تو کون ہے؟ تیری فضیلت اور تیری اوقات ہی کیا ہے؟ تو نے کس سے ملاقات کی ہے
اور کس سے حدیث کی سماعت کی ہے۔ یہ تمام باتیں وہ اس لیے کرتا ہے کہ سامنے والے کو حقیر اور خود کو عظیم قرار دے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کہتے ہیں کہ اپنا مرید ہے، میرا شاگرد ہے، مجھے یعنی سگے مدینہ کو، امیر اہل سنت کو یہ بھی اچھا نہیں لگتا۔ ہاں ضرورت بولنا الگ بات ہے، یا پھر اگر کوئی بہت ہی پہنچی ہوئی ہستی ہو، جیسا کہ میرے مرشد کریم غوث پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہ انہوں نے فرمایا، مریدی لا تخف اللہ ربی، یعنی میرے مرید مت خوف کر، اللہ پاک میرا رب ہے۔ تو یہ ان کو جچتا ہے، ان کو اس طرح کی بات کرنا کوئی معیوب نہیں ہے۔ بعض لوگ کسی کو دعا دیتے ہوئے کہتے ہیں، جا بچہ، جا بیٹا، جا بھائی، میری دعا تیرے ساتھ ہے۔ مجھے تو یہ جملے بولنا بھی کچھ مناسب نہیں لگتے۔ الحمدللہ اس طرح بولنے کی میری عادت نہیں ہے۔ اگر کسی کو دعا دینی بھی ہے تو یوں کہنا چاہیے، اللہ کریم آسانی کرے، اللہ خیر کرے، انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا۔ البتہ یہ کہنا کہ میری ماں کی دعا میرے ساتھ ہے، یہ الگ چیز ہے، اس میں حرج نہیں۔ اللہ کریم ہمیں دیگر گناہوں کے ساتھ ساتھ زبان کی آفتوں سے بھی محفوظ فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں اخبار پڑھنے سے کیوں بچتا ہوں؟ ایک مرتبہ کسی نے مجھے ایک پمفلٹ دیا جس میں کسی کی طرف کچھ عیوب منسوب کیے گئے تھے۔ میں نے وہ پمفلٹ پڑھے بغیر جیب میں رکھ لیا اور اس طرح غور کرنے لگا کہ اگر میں اس پمفلٹ کو پڑھوں گا تو کہیں گناہ تو نہیں ملے گا۔ پھر میں نے پمفلٹ دینے والے کی توجہ اس پہلو کی طرف کرنے کے لیے ان سے پوچھا کہ اس کو پڑھنے میں کتنی نیکیاں ملیں گی؟ اس نے جواب دیا، نیکی تو کوئی نہیں ملے گی۔ میں نے کہا کہ جس کے بارے میں یہ پمفلٹ ہے، اگر اسے یہ معلوم ہو جائے کہ آپ نے مجھے یہ پمفلٹ دیا اور میں نے اسے پڑھا تو وہ خوش ہوگا یا ناراض؟ اس نے جواب دیا، ناراض۔ میں نے کہا کہ جس پمفلٹ کے پڑھنے میں نقصان ہی نقصان ہو تو اسے پڑھنا ہی نہیں چاہیے، لہذا میں نے وہ پمفلٹ ضائع کر دیا۔ اے عاشقان رسول، جس طرح کسی مسلمان میں پائی جانے والی برائیوں کا پیٹھ پیچھے تذکرہ کرنا غیبت، جبکہ اس کے اندر ان برائیوں کے نہ پائے جانے کی صورت میں بیان کرنا بہتان کہلاتا ہے، ایسے ہی لکھ کر چھاپنے کا بھی معاملہ ہے۔ بلا اجازت شرعی مسلمان کی کردار کشی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، چاہے وہ زبان سے بول کر ہو، اخبار کے ذریعے ہو یا پمفلٹ کی صورت میں۔ جو احکام زبان سے کہنے کے ہیں وہی قلم سے لکھنے کے بھی ہیں، جیسا کہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، القلم احد اللسانین، یعنی قلم بھی ایک زبان ہے، جو زبان سے کہے پر احکام ہیں وہی قلم پر بھی ہیں۔ حاشیہ: یہ مضمون 4 رجب المرجب 1441 ہجری مطابق 28 فروری 2020 عیسوی کو عشاء کی نماز کے بعد ہونے والے مدنی مذاکرے کی مدد سے تیار کر کے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے نوک پلک سنوار کر پیش کیا گیا ہے۔ لہذا ایسے اخبارات، اشتہارات اور پمفلٹس جو مسلمانوں کے عیوب و نقائص پر مشتمل ہوں، ان کے پڑھنے اور سننے سے اپنے آپ کو بچائیے۔ میری معلومات کے مطابق فی زمانہ تقریباً اخبارات بے پردہ عورتوں کی تصاویر اور گناہوں بھری تحریرات سے پر ہوتے ہیں۔ آج کل شاید ہی کوئی اخبار ایسا ہو جس میں مسلمان کی عزت کا تحفظ ہو۔ کبھی کوئی مسلمان وزیر اعظم ہدف تنقید ہوتا ہے تو کبھی صدر، کبھی وزیر اعلیٰ کی شامت آتی ہے تو کبھی گورنر کی۔ الغرض سیاستدان ہو یا عام مسلمان، اخبارات میں عموماً سب کی عزت کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں۔
بالخصوص الیکشن کے دنوں میں کچھ لوگ تہمتوں اور غیبتوں سے بھرپور بیانات داغتے، اخبارات میں چھاپتے اور خوب کیچڑ اچھالتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا انتہائی دشوار ہوتا ہے۔ انہی وجوہات کی بنا پر میں اخبارات، غیر شرعی اشتہارات اور گناہوں بھرے پمفلٹس پڑھنے سے بچتا ہوں۔ ہاں، اگر کسی کی برائی سے دوسروں کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو شرعی اجازت اور اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ لوگوں کو اس کے نقصان سے بچانے کے لیے گفتگو یا تحریر وغیرہ میں بقدر ضرورت صرف اسی برائی کا تذکرہ کیا جا سکتا ہے۔ اے کاش ہر مسلمان اپنے عیبوں پر نظر رکھے، دوسروں کے عیوب بیان کرنے یا لکھ کر چھاپنے کے بجائے ڈھانپنے کی کوشش کرتے ہوئے ان کی جان و مال اور عزت کا محافظ بن جائے۔ اللہ پاک ہمیں دوسروں کے عیبوں پر نظر رکھنے کے بجائے اپنے عیبوں کو تلاش کر کر کے انہیں دور کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عطاریوں کے لیے بشارت۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ الحمدللہ، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے اپنے دل میں پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے چشمے پھوٹتے محسوس کیے ہیں۔ عشق رسول کا جام مجھے میرے غوث پاک نے پلایا، میرے اعلیٰ حضرت نے پلایا رحمت اللہ علیہما۔ الحمدللہ، مجھ پر یہ خصوصی فیضان ہے کہ مجھے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے، تمام صحابہ کرام سے، تمام اہل بیت اطہار خصوصاً شہدائے کربلا سے بڑا پیار ہے، رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اولیاء کرام رحمت اللہ علیہم سے بڑی محبت ہے، خصوصاً غوث پاک رحمت اللہ علیہ سے میں بڑی عقیدت رکھتا ہوں۔ اللہ پاک کی رحمت سے سادات کرام کا احترام میں اپنی نس نس میں پاتا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جو میرے ذریعے غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا مرید ہوگا، عطاری بنے گا، انشاءاللہ وہ کبھی بھی میٹھے میٹھے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، تمام اہل بیت اطہار بشمول مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا اور حسنین کریمین اور تمام صحابہ کرام بشمول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہم اجمعین، ان پاک ہستیوں سے غداری نہیں کر سکتا، بلکہ جو کسی جامع شرائط شیخ کا مرید ہوگا اور میرے سلسلے میں طالب ہوگا، انشاءاللہ وہ بھی ان پاک ہستیوں کا کبھی بھی باغی نہیں بنے گا۔ دعائے عطار۔ یا اللہ پاک میرے کہے کی لاج رکھ لے، میرے مولا 25 رمضان مبارک 1439 ہجری کو میں نے حسن ظن کی بنا پر یہ چند کلمات نگران شورا حاجی عمران عطاری کے مطالبے پر عرض کیے ہیں۔ اے اللہ میری لاج رکھ لے کہ ایسا ہی ہو، ہم عمر بھر انبیاء کرام علیہم السلام کی، صحابہ کرام علیہم الرضوان کی، اولیاء کرام رحمت اللہ علیہم کی محبتوں کا دم بھرتے رہیں، سرکار اعلیٰ حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کے گن گاتے رہیں، اسی پر ہمارا خاتمہ ایمان کے ساتھ ہو۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کتابیں کیسے لکھتے ہیں؟ ایک مدنی مذاکرے میں سڈنی آسٹریلیا سے ایک بچے عبداللہ عطاری نے سوشل میڈیا کے ذریعے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ سے سوال کیا کہ آپ نے 600 صفحات کی کتاب فیضان نماز لکھی، تو کیا اس کے لکھنے سے آپ کے ہاتھوں میں درد نہیں ہوا؟ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس کے جواب میں جو کچھ ارشاد فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ عام طور پر کتاب 1 گھنٹے یا 1 دن میں نہیں لکھی جاتی اور نہ ہی مسلسل لکھتے رہنے کی ترکیب ہوتی ہے۔ اب تو کمپوزنگ کا دور ہے،
مجھے کتاب کی کمپوزنگ نہیں آتی۔ دعوت اسلامی کی مجلس المدینۃ العلمیہ اسلامک ریسرچ سینٹر کی جانب سے کافی مواد کمپوز شدہ بھی مل جاتا ہے۔ کچھ مشورے دے کر منگوانا بھی پڑتا ہے، کچھ کتابوں سے نکال کر کمپوز کروانا بھی پڑتا ہے، جگہ بجگہ قلم بھی چلانا پڑتا ہے۔ کام کے دوران پیج میں گیپس، وقفے بھی آتے رہتے ہیں، اس لیے ہاتھوں میں درد رہنا ضروری نہیں۔ تاہم اب کی بار میرے ساتھ ایسا معاملہ ہوا کہ بسا اوقات قلم پکڑنے سے میرے ہاتھ کی انگلیاں اکڑ جاتی تھیں، تو میں نے حکیم صاحب کا بتایا ہوا علاج کیا، جس سے الحمدللہ میری انگلیاں ٹھیک ہو گئیں۔ اب بھی کچھ نہ کچھ لکھنے کا کام تو کر رہا ہوں، مگر الحمدللہ کئی روز سے میری انگلیاں اکڑی نہیں۔ مگر ظاہر ہے کہ کام کرتے کرتے کبھی آدمی کو تکلیف ہو بھی سکتی ہے، نیز لکھنا ایک دماغی کام بھی ہے، اور لکھتے ہوئے کبھی دماغ بھی تھکن کا شکار ہو جاتا ہے۔ اے عاشقان رسول جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، آپ غور فرمائیے کہ کتابیں کتنی محنت سے لکھی جاتی ہیں، مگر آپ میں سے کئی وہ ہوں گے کہ جو مکتبۃ المدینہ کی کتب و رسائل کو پڑھنا تو دور کی بات مگر آپ میں سے کئی وہ ہوں گے کہ جو مکتبۃ المدینہ کی کتب و رسائل کو پڑھنا تو دور کی بات انہیں کھول کر بھی نہیں دیکھتے ہوں گے۔ آپ لوگوں کو مجھ پر ان معنوں میں رحم کرنا اور میری ہمدردی کرنی چاہیے کہ میں اللہ پاک کی رضا پانے کے لیے آپ لوگوں ہی کے لیے لکھتا ہوں کہ میرے مدنی بیٹے اور مدنی بیٹیاں ان کتابوں کو پڑھیں اور اپنی آخرت کی بہتری کا سامان کریں۔ اللہ پاک ہمیں اچھی نیتوں کے ساتھ مکتبۃ المدینہ سے پرنٹ ہونے والی کتب و رسائل پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کتاب لکھنے کی احتیاطیں۔ تصنیف و تالیف کے ذریعے دین کا پیغام لوگوں تک پہنچانا یہ ایک پرانا طریقہ ہے۔ یہ جس قدر اہم ہے اسی قدر مشکل بھی ہے۔ تحریری کام میں کئی طرح کی احتیاطوں کی اشد ضرورت ہے۔ اس حوالے سے چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ دینی کتاب، رسالہ یا مضمون لکھنے میں ہمیشہ اللہ پاک کی رضا کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ نام و نمود اور شہرت کی تمنا نہ رکھی جائے۔ حب جاہ سے بچتے ہوئے کتاب پر اپنا نام لکھنا اگرچہ جائز ہے، لیکن اصل مقصود اللہ پاک کی رضا کا حصول ہونا چاہیے۔ لکھتے ہوئے یہ خوف ہونا چاہیے کہ میں نے جو کچھ لکھا ہے کہیں اس کے سبب آخرت میں پھنس نہ جاؤں۔ تحریر کے معاملے میں اخلاص کا معاملہ بھی نہایت نازک ہے۔ نفس و شیطان انسان کو مختلف طریقوں سے ریاکاری اور اپنی واہ واہ کے شوق میں مبتلا کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ یاد رکھیے، آیات اور احادیث مبارکہ کی اپنی مرضی سے تفسیر و شرح کرنا حرام ہے۔ صرف مفسرین و شارحین کی رائے نقل کی جائے۔ یوں ہی شرعی مسائل لکھنے میں بھی نہایت احتیاط کی ضرورت ہے، کہیں کوئی گناہ جاریہ کی صورت نہ بن جائے۔ بعض مصنفین کی تحریروں میں شرعی اغلاط پائی جاتی ہیں۔ کم و بیش 20 سال پہلے انہی باتوں کو دیکھتے ہوئے غالباً 2000 سنہ ہجری میں ہم نے مجلس تفتیش کتب و رسائل بنائی تھی تاکہ مصنفین اپنی کتب کی شرعی تفتیش کروا سکیں۔ اپنی تحریر میں غیر محتاط الفاظ کا انتخاب، دلی جذبات کی تائید نہ ہونے کے باوجود عاجزی پر مشتمل فقرات لکھنا اور جھوٹی مبالغہ آرائی سے کام لینا آخرت میں گرفت کا سبب بن سکتا ہے۔ ہمارے بزرگان دین رحمت اللہ علیہم الفاظ کے استعمال میں بہت محتاط ہوتے تھے۔ احیاء العلوم کی 3 جلد میں ہے، حضرت میمون بن ابو شبیب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں بیٹھا خط لکھ رہا تھا کہ ایک حرف پر آ کر رک گیا۔ اگر یہ لفظ لکھ دیتا ہوں تو خط خوبصورت ہو جائے گا، لیکن جھوٹ سے دامن نہیں بچا سکوں گا۔ پھر میں نے وہ لفظ چھوڑنے کا عزم کر لیا کہ بھلے میرا خط خوبصورت نہ ہو، مگر میں یہ لفظ
نہیں لکھوں گا۔ یہ تو ہمارے بزرگان دین رحمت اللہ علیہم کی تحریر میں احتیاطیں تھیں، لیکن آج کل کے بعض مضامین اور آرٹیکلز میں سچ اور جھوٹ کی پرواہ نہیں کی جاتی۔ ایسا لکھنے سے بہتر ہے انسان قلم رکھ دے۔ نعت شریف، منقبت اور نظم وغیرہ لکھنے میں مزید احتیاط کی حاجت ہے، کیونکہ اس میں کلام کا وزن برابر رکھنے، ردیف و قافیہ نبھانے کے لیے کئی دفعہ غیر شرعی یا غیر محتاط اشعار بھی مرتب ہو جاتے ہیں۔ لہذا سلامتی و عافیت اسی میں ہے کہ جو مضبوط عالم دین فن شاعری میں ماہر اور ذخیرہ الفاظ کا حامل نہ ہو، وہ حمد و نعت وغیرہ منظوم کلام مرتب کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اس میدان میں بڑے بڑے شعراء، جن میں نعت گو شاعر بھی شامل ہیں، انہوں نے ٹھوکریں کھائی ہیں اور ایسی ایسی شرعی غلطیاں چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہوئے ہیں کہ الامان والحفیظ۔ لکھنے والوں نے ان کی مثالیں تک لکھی ہیں کہ فلاں اتنا بڑا شاعر تھا، اتنے کلام لکھے، نعتیں بھی کہیں، مگر یہ غلط بات لکھ گیا۔ الحمدللہ میری تمام تحریروں کی شرعی تفتیش ہوتی ہے، یہاں تک کہ میں ایک پمفلٹ بھی لکھتا ہوں تو اس کی شرعی تفتیش کرواتا ہوں۔ اشعار لکھوں تو ان کی شرعی اور فنی دونوں قسم کی تفتیش کرواتا ہوں۔ اللہ کریم ہمیں تحریر میں حب جاہ اور ریاکاری اور شرعی و اخلاقی غلطیوں کی آفتوں سے بچائے اور صرف وہی بات لکھنے کی توفیق عطا فرمائے جو اس کو راضی کرنے کا سبب بنے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دعوت اسلامی کا کیا ہوگا؟ شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ سے مدنی مذاکرے 15 شعبان المعظم 1440 بمطابق 20 اپریل 2019 عیسوی میں سوال ہوا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جب تک آپ یعنی امیر اہل سنت موجود ہیں تب تک دعوت اسلامی چلتی رہے گی، اس کے بعد نگران صاحبان اور اراکین شورا وغیرہ سب بکھر جائیں گے اور پھر نہ جانے کیا ہوگا، اس کی کیا حقیقت ہے؟ آپ دامت برکاتہم العالیہ نے جواب میں فرمایا، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد دعوت اسلامی ختم ہو جائے گی۔ انشاءاللہ الکریم ایسا نہیں ہوگا۔ الحمدللہ میں نے اپنی اولاد اور تمام دعوت اسلامی والوں کو مرکزی مجلس شورا کی اطاعت کرنے کی تاکید کی ہے اور بارہا مدنی مذاکروں میں اور بڑی راتوں کے اجتماعات میں یہ اعلانات بھی کیے ہیں کہ ہم نے دعوت اسلامی میں مرکزی مجلس شورا کے ماتحت رہ کر ہی مدنی کام کرنا ہے، مرکزی مجلس شورا کی مخالفت نہیں کرنی۔ دعوت اسلامی کوئی دکان یا ترکہ یعنی وراثت نہیں ہے جو میرے مرنے کے بعد میری اولاد میں تقسیم ہوگا، بلکہ دعوت اسلامی میں جو کام کرے گا اس کو سلام ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے مرکزی مجلس شورا کام کر رہی ہے اور یہ کرتی رہے گی۔ مرنا سب کو ہے، اگر کسی کے انتقال سے دین کا کام رک جاتا تو کائنات کی سب سے بڑی ہستی کہ جن کی بدولت ہمیں اسلام ملا یعنی ہمارے مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری پردہ فرمانے کے باوجود دین کا کام نہیں رکا، تو الیاس قادری کس حساب میں ہے؟ اس کے مرنے سے کیا ہوتا ہے؟ جو میرے لیے دین کا کام کرتا ہے آج سے ہی اس کو خدا حافظ، اور جو اللہ کے لیے دین کا کام کرتا ہے وہ آج بھی کرے اور میرے مرنے کے بعد بھی کرے۔ یہ نہ سوچے کہ الیاس قادری چلا جائے گا تو یوں ہو جائے گا یا الیاس قادری کے بعد کیا ہوگا، یہ سب شیطانی وسوسے ہیں، اس سے ہم سب کو بچنا چاہیے۔ جیتے جی بھی تو کچھ ہو سکتا ہے، ایسی کئی تحریکیں ہوتی ہیں کہ جن کے قائدین زندہ اور صحت مند ہوتے ہیں مگر ان کی تحریکیں ختم ہو جاتی ہیں۔ بہرحال یہ میری وصیت ہے کہ میرے مرنے کے بعد بھی آپ نے دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کو ہی فوقیت دینی ہے، یہ جس طرح چاہے اسی طرح دعوت اسلامی کے ذریعے دین کی خدمت کرنی ہے، مرکزی مجلس شورا سے کبھی بھی غداری نہیں کرنی
اور جو مرکزی مجلس شورا کی مخالفت کرے اس کا ساتھ بھی نہیں دینا ہے۔ اللہ پاک خائنین کی نظر بد سے میرے دعوت اسلامی والوں کو اور میری لاڈلی مرکزی مجلس شورا کو محفوظ رکھے اور ان سب کو اخلاص کے ساتھ دین کی خوب خدمت کرنے کی سعادت بخشے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ میری داڑھی کیسے نکلی؟ حکایت: شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، برسوں پرانا واقعہ ہے۔ سندھ پاکستان کے ایک شہر نواب شاہ میں ایک 17 سالہ اسلامی بھائی کی گھنی داڑھی دیکھ کر میں نے تعجب کا اظہار کیا۔ اس پر انہوں نے انکشاف کیا کہ میں چہرے پر دمبی کا دودھ لگایا کرتا تھا۔ میں نے مارچ 2017 میں اس اسلامی بھائی سے رابطہ کر کے تصدیق چاہی تو انہوں نے بتایا کہ آپ 1993 میں جب نواب شاہ آئے تھے، یہ اس وقت کا واقعہ ہے۔ اب میری عمر 41 سال ہو چکی ہے۔ الحمدللہ میں 10 برس کی عمر سے مدنی ماحول میں آ گیا تھا اور امامہ شریف بھی سجا لیا تھا۔ میری داڑھی نہیں نکل رہی تھی۔ ہمارے گھر پر ایک صاحب دودھ دینے کے لیے آتے تھے، ہم ان کو چاچا حاجی کہا کرتے تھے۔ انہوں نے مجھے امامہ شریف میں دیکھ کر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، تم بکری یا دمبی کا کچا دودھ چہرے پر لگایا کرو، انشاءاللہ داڑھی نکل آئے گی۔ تو میں نے کہا دودھ بھی آپ ہی لا کر دیجئے۔ چنانچہ وہ جب بکری یا دمبی کا دودھ لے آتے، میں سونے سے پہلے داڑھی اگنے کی جگہ پر لگا لیتا اور فجر کے لیے اٹھتا تو منہ دھو لیا کرتا۔ میں نے کئی دفعہ ایسا کیا اور الحمدللہ دودھ لگاتے رہنے سے آخر کار میری داڑھی بھی نکل آئی اور گھنی بھی ہو گئی۔ اللہ پاک سے عافیت مانگیے۔ کروڑوں حنبلیوں کے پیشوا حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں قرآن کریم یاد کرتا رہتا تھا، پھر جب علم حدیث کی طرف مائل ہوا تو اس علم میں میری مشغولیت بڑھ گئی اور میں نے اپنے آپ سے کہا کہ قرآن پاک کب یاد کروں گا؟ تو میں نے اپنے رب سے دعا کی کہ یا اللہ حفظ قرآن کریم کی سعادت عطا کر کے مجھ پر احسان فرما۔ مگر اس وقت عافیت کے الفاظ نہیں کہے تھے۔ دعا تو قبول ہوئی، مگر اس کی قبولیت کی صورت یوں بنی کہ جب مجھے قید کیا گیا تو اس دوران میں نے قرآن کریم یاد کر لیا۔ لہذا اللہ پاک سے جب تم کسی حاجت کا سوال کرو تو ساتھ میں عافیت بھی مانگا کرو۔ اے عاشقان رسول، عافیت کا مطلب ہے سلامتی۔ لہذا مثلاً اللہ پاک سے نوکری کے لیے دعا کرنی ہے تو اس طرح دعا مانگیے کہ یا اللہ پاک فلاں نوکری اگر میرے حق میں بہتر ہو تو مجھے عافیت و سلامتی کے ساتھ وہ نوکری ملے۔ رب کریم سے صرف عافیت ہی مانگنے کی اہمیت کے متعلق 4 فرامین آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 1، اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص نے حاضر ہو کر عرض کی، اے اللہ کے رسول، سب سے افضل دعا کون سی ہے؟ ارشاد فرمایا، اپنے رب سے عافیت اور دنیا و آخرت کی بھلائی مانگو۔ دوسرے دن حاضر ہو کر پھر اس نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، سب سے افضل دعا کون سی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی کی مثل یعنی پہلے دن جو جواب عطا فرمایا تھا اسی طرح کا جواب ارشاد فرمایا۔ اس شخص نے تیسرے دن حاضر ہو کر پھر وہی سوال کیا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اس کی مثل جواب دے کر ارشاد فرمایا، جب تجھے دنیا اور آخرت میں عافیت مل جائے تو کامیاب ہو گیا۔ اللہ پاک سے عافیت کا سوال کرنا اسے زیادہ محبوب یعنی پیارا ہے۔ نمبر 3، اللہ پاک سے عفو و عافیت کا سوال کیا کرو، کیونکہ یقین یعنی ایمان و دین میں سمجھ بوجھ کے بعد
کسی کو عافیت سے بہتر کوئی چیز نہیں دی گئی۔ نمبر 4، بندہ اس دعا اللہم انی اسألک المعافاۃ فی الدنیا والآخرہ، یعنی اے اللہ میں تجھ سے دنیا و آخرت میں عافیت کا سوال کرتا ہوں، سے افضل کوئی دعا نہیں مانگتا۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، معافات میں جسمانی، روحانی، نفسانی، شیطانی تمام آفتوں سے سلامتی شامل ہے۔ نیز صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ عافیت اسی میں ہے جس میں رب راضی ہے، عافیت اسی میں ہے جس میں رب راضی ہے۔ لہذا حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیبر میں زہر کھا لینا، فاروق اعظم کا مصلی مصطفیٰ پر خنجر کھا کر شہید ہونا، عثمان غنی کا قرآن پاک پڑھتے ہوئے ذبح ہو جانا، امام حسین کا بے آب و دانہ مثل پروانہ شمع مصطفی پر نثار ہو جانا عافیت ہی تھا۔ لہذا رب کریم سے وہ عافیت مانگو جو اس کے علم میں ہمارے لیے عافیت ہے، نہ وہ جو ہمارے علم میں ہمارے لیے عافیت ہو۔ اللہ پاک ہمیں دونوں جہاں میں عافیت و سلامتی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔